اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز مومنین کرام، ہماری گفتگو یہاں پر پہنچی تھی کہ خداوند عالم نے اس دنیا جہان کی ایسی ترتیب دی ہے کہ اس کو مختلف عوالم میں طبقات میں تقسیم کیا ہے، اور پائن ترین عالم اسفل السافلین جو ہے وہ باقی مجردات کی نسبت وہ یہ عالم مادہ اور عالم طبیعت ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر عالم مثال اور عالم مجردات، پھر اس میں بھی طبقات ہیں عالم ملکوت تک۔ تو اس میں یہ عرض کیا تھا کہ جب انسان جو ہے ولایت تک پہنچ جاتا ہے، یہ انسان کے وجودی مراتب ہیں، جب انسان اس جہان سے سیر و سلوک کے ذریعے اگلے جہان میں جاتا ہے تو پھر جو ہے اس جہان کے مطابق اس کو انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ جب اس کے حقائق سے آگاہ ہو جاتا ہے تو یہ نیچے والا عالم جو ہے اس کو سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے، باذن اللہ اس کو ولایت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور عرض پہلے کر چکا ہوں کہ ولایت کے بھی مقامات ہیں اور جو بعد میں بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے مقام ولایت عرض جو کیا کہ یہ سب سے بالا ترین درجہ ہے کہ انسانی وجود جس پر فائق آتا ہے، جس پر فائز ہوتا ہے عالم ہستی میں سے، اور اصطلاح میں اس کو عالم اسماء بھی کہتے ہیں، اسماء و صفات کلیہ یہ الہی، یعنی انسان جو ہے خداوند عالم کے اسماء و صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی اس کو اول ما خلق اللہ اس سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی اس کو لوح محفوظ، اور اس طریقے سے ام الکتاب۔ اور روایات میں جو ایک بہت زیادہ تکرار کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے روح القدس۔ یہ مختلف مقامات جو ہیں یا تعبیرات جو ہیں یہ ولایت کی اور انسانی اعلیٰ مرتبے کی تعبیر ہیں انسان کامل کے متعلق۔ اس کے بعد جو ہے روح جو ہے، جو ہم نے ابھی روح القدس جیسے بیان کیا، یا وہی جس کو جان کہتے ہیں، حقیقت وجود، یہ مبدأ حیات اور مبدأ علم و قدرت ہے، یعنی علم و قدرت و حیات و زندگی اس کی مرہون منت ہے۔ اور روایات میں آیا کہ روح القدس ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو حتیٰ ملائکہ مقرب الہی جو ہے ان سے بھی برتر اور اعلیٰ ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین مخلوق جو خدا کی ان ملائکہ سے بھی افضل ہے وہ ہے روح القدس، جو ملائکہ مقربین سے بھی اعلیٰ ہے۔ البتہ تفسیر میں بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے، لیکن جو حقیقت جہاں تک میرا مطالعہ ہے یا کتابوں میں تفسیر میں احادیث میں ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس اعلیٰ ترین مخلوق ہے، مقربین ملائکہ مقربین سے بھی بڑھ کر، کہ خداوند عالم کے انبیاء اور اوصیاء جو ہے اس روح کی برکت سے کہ جو خداوند عالم ان کو روح القدس کے نام سے عطا کرتا ہے، یہ جو ہے مقام نبوت اور وصایت و خلافت و ولایت تک پہنچتے ہیں۔ جو تین تقسیم کی گئی ہیں روح کی، کہ روایات میں جو ہے کہ ہر انسان جو ہے، ہر عمومی انسان جو ہے اس میں تین قسم کے روح پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے روح بدن جو ہمارے بدن پر ولایت رکھتا ہے، تصرف کرتا ہے۔ ایک ہے روح قوت، اور ایک ہے روح شہوت اور تمائلات، کہ انسان جس کے ذریعے دوسروں کی طرف متمائل ہوتا ہے، شہوت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کی دقیق جو ہے تفصیل ہے فلسفہ اور عرفان میں، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ اس کو تین قسموں میں تقسیم کیا ہے کہ عام انسان کے پاس یہ تین روح پائے جاتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح ایک ہی ہے اور یہ روح کے تین مراتب ہیں یا تین جنبے ہیں، تین چہرے ہیں جو عام انسان میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن جو پھر انسانوں میں مومن انسان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ایک چوتھا روح بھی عطا کرتا ہے، اس کا نام ہے روح ایمان۔ اب یہ علیحدہ اس کو تسلیم کر لیں، یا یہ ہے کہ وہ جو ایک روح ہے اس کا ایک چوتھا مرتبہ یا چوتھا جنبہ ہے، اسی بدن میں جو روح پایا جاتا ہے اس کو روح ایمان کہا جاتا ہے۔ اور
انبیاء اور اولیاء خداوند عالم جو ہیں وہ ان کا جو روح و جان ہے، یعنی ان کا جو 5واں روح عطا کیا گیا ہے یا روح کا 5واں مرتبہ اور جنبہ عطا کیا گیا ہے، اس کا نام ہے روح القدس، کہ جب وہ مقام ولایت پر پہنچ جاتے ہیں یا مقام ولایت ان کو عطا کرتا خداوند عالم کی طرف سے عطا ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے یہ روح القدس عطا ہوتا ہے۔ ان کے ذریعے یہ خداوند عالم کی طرف سے ہمیں ہدایت دیتے ہیں، ہمیں فیض پہنچتا ہے، اور اس طریقے سے اب باقی جتنے روح بھی ہیں وہ تمام کے تمام متغیر ہیں، یعنی ہمارے اختیار میں ہے کہ ان کو قوی کر کے، مثلا یہ روح شہوت جو ہے، یا مثال کے طور پر جو ہے روح قوت وغیرہ جو ہے، روح بدن جو ہے، اس کا مرتبہ بلند کرتے ہوئے روح ایمان اور پھر آگے روح القدس کی طرف سفر شروع کر دیں، اور یہ متغیر ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کو حیوانی سطح پر بھی لے آئیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو احسن تقویم میں خلق کیا تھا، خلق اللہ فی احسن تقویم، اس پہ بعض اوقات ہم جو ہے اسفل السافلین میں اپنے آپ کو نعوذ باللہ لے آئیں، حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائیں، اور بعض اوقات اسی کو تقویت کرتے ہوئے اس مراتب کو روح القدس کی طرف سفر کر کے وہ مقام ولایت تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ روح القدس جو ہے، جو انبیاء اولیاء کو عطا کیا جاتا ہے خدا کی طرف سے، یہ ثابت ہے، یہ متغیر نہیں ہے۔ بس خلاصہ کلام اگر بیان کرنا چاہیں، البتہ یہ جو میں نے مطلب بیان کیا بہار الانوار کی جلد 25 سے ہے، یہ صفحہ 47 سے 100 کے درمیان یہ مطلب آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ روح القدس مقام وحدت ہمیں انبیاء و اوصیاء و جان مشترک کے ہمیں اولیاء میں باشد، یعنی جس کو مقام ولایت کہتے ہیں، تمام انبیاء و اوصیاء کو یہ مقام عطا کیا جاتا ہے، اور جس میں یہ سارے باہم متحد ہیں۔ البتہ اس میں مراتب ہیں، کیونکہ جس کا جتنا خدا نے ظرف دیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، از لحاظ وجودی ہے، از لحاظ ظرفیت جو خدا نے دی ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن خود اس روح القدس میں یہ تمام کے تمام کیا ہیں، متحد ہیں، یعنی مقام ولایت میں۔ اب اس کو ایک مثال کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خداوند عالم ہر جگہ اور ہر کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ تمام عالم کے امور جو ہیں وہ خدا کے ہاتھ میں ہیں، لیکن آیا یہ جو مخلوقات ہیں، جب خداوند عالم ہماری شہ رگ سے نزدیک ہے اور خداوند عالم ہر جگہ موجود ہے، تو یہ مخلوقات ڈائریکٹ خدا سے رابطے میں ہیں، یا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کیونکہ ہمارے پاکستان میں بھی بعض اوقات جو ہے یہ ایسی بحثیں جو ہے اس پہ شور شرابہ مچا رہتا ہے اور تکفیر تک آ جاتے ہیں کہ صرف یا اللہ مدد، یا مثلا یا رسول اللہ مدد، یا باقی اولیاء سے یا علی مدد کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا۔ بعض کہتے ہیں کہ وسیلہ چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کی مثال میں اس طریقے سے دے دیتا ہوں۔ دیکھیے گھر کا یہ بھی جو لیمپ، یہ مثلا لائٹیں وغیرہ جل رہی ہیں، بلب وغیرہ، ٹیوب لائٹ وغیرہ، یہ سب یہ بھی بجلی سے جل رہی ہیں۔ جو بڑے بڑے کارخانے جو ہیں وہ بھی اسی بجلی سے چل رہے ہیں۔ اب آیا ممکن ہے کہ جہاں سے بجلی بنتی ہے، یہ مثلا ہمارے عام جو پاکستان میں بھی آپ دیکھو گا ہر جگہ پر ہے کہ جہاں ایک دفعہ بجلی تولید ہوتی ہے، بنتی ہے، اس کے بعد بہت بڑے بڑے ہیوی قسم کے ٹرانسفارمر ہوتے ہیں، ان میں جمع ہو کے پھر جو ہے ہائی روف کیبلز میں سے بہت ہیوی قسم کی جو کیبلز ہوتی ہیں ہیوی وولٹ کی، ان میں سے بجلی آگے مختلف شہروں میں جاتی ہے، وہاں پھر جو ہے بڑے بڑے ٹرانسفارمر نصب کر کے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہاں سے پھر جو ہے کیبلز جاتی ہیں، اور پھر مثلا گاؤں میں محلے میں پھر ایک ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے، وہاں سے کنٹرول ہو کے پھر جو ہے میٹر کے ذریعے تک چیک اتریں اور پھر جو ہے گھروں میں جاتی ہیں۔ یعنی ڈائریکٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے ڈائریکٹ ہی وہی ہیوی کیبلز لے کے آ جائیں اور اس کو ہر گاؤں، ہر شہر، ہر محلے میں پہنچا دیا جائے۔ یہ ٹرانسفارمر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس مثلا ہماری موٹر پمپس ہو گئیں، یا واشنگ مشین ہو گئی گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، یا جو پنکھے ہو گئے، اے سی وغیرہ، یا یہ جو لائٹیں ہو گئیں، ان کا اتنا وجود قوی نہیں ہے، ان کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ اتنی وولٹیج کو
یکدم یہ تحمل کر سکیں، بلکہ یہ آپ دیکھو گا ان کا پٹاخہ مار کے پٹاخہ یا مثلاً یہ جھٹکا لگے گا اور یہ کیا ہو جائیں گی، پھٹ جائیں گی، نابود ہو جائیں گی، کیونکہ اتنی زیادہ وولٹیج کو یہ تحمل نہیں کر سکتی۔ خدا اب یہ کیا کہیں گے کہ آیا اس بجلی گھر میں کمی ہے؟ نہیں، اس میں کمی نہیں ہے، بلکہ کمی ان ٹیوب لائٹس، پنکھوں میں، واشنگ مشینز ہو گئیں یا موٹر پمپ جو ہمارے گھروں میں لگے ہوتے ہیں، ان میں ہے کہ ان میں اتنا تحمل کرنے کی جرات نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یا تو یہ اتنی قوی ہو جائیں کہ اتنی وولٹیج کو یہ تحمل کر سکیں، یا پھر جو ہے کہ ان کے ساتھ پہلے سٹیپ بائی سٹیپ ٹرانسفارمر یا مثلا کچھ ایسے آلات لگائے جائیں کہ جو بجلی کو، الیکٹریسٹی کو ایسا ایسا ضعیف کر کے، وولٹیج کم کر کے ان تک لے آئیں تاکہ ان کا جلنے کا یا تباہ ہونے کا خطرہ نہ رہے۔ اسی طریقے سے جو میں نے عرض کیا تھا پہلے، جو میں نے جہان کی مراتب بیان کیے تھے کہ اول و آخر، ظاہر و باطن، حقیقت، ہر چیز وجود و خدا کی ذات ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے بعد ہے۔ اب خداوند عالم کا وجود کیونکہ لامحدود ہے اور اتنا شدید ہے کہ ہم اس کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ عقل اول کو خلق کیا، یعنی پہلے مخلوق ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مثلا محمد وآل محمد کو روح القدس کے ذریعے ان کو ولایت کا مقام عطا کیا کہ جو اسی ولایت کے مقام پر انتہائی قرب خدا میں ہیں، ان کا اتنا وجود ہے کہ جتنا خداوند عالم سے یہ فیض لے کر پھر آگے بھی مثلا ان کے ذریعے بھی پھر مثلا بعض فرشتوں کے ذریعے لگایا گیا، بعض دوسرے مجردات کے ذریعے، اور مادہ تک یہ فیض خدا پہنچتا ہے، یہ زندگی ہو، یہ علم ہو، یہ ہر چیز جو حتی وجود ہی یہاں تک پہنچتا ہے۔ اب اتنا ان کو بھی خلق کیا کہ اپنے قریب ہیں، پھر دنیا میں جسمانی لبادے میں ان کو بھیجا، ان کی حقیقت بعد میں کروں گا بعد میں کہ کیا ہے حقیقت ان کی، وہی نورانیت ہے جو اللہ کے بعد جو ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرا نور تھا، ان کی حقیقت وہ نورانی ہے، اور جس کا حضرت آدم علیہ السلام سے ہر نبی نے واسطہ دیا تھا، یعنی یہ تو بعد میں آئے، لیکن جو پہلے جنت کے دروازے پہ نام بھی لکھے ہوئے ہیں روایت و حدیث میں، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا واسطہ دیا، اور جو کچھ تھے یہ ان کا وہ مقام وجودی اور حقیقی اور نورانی ہے کہ جس کا انہوں نے واسطہ دیا اور پہلے موجود تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا، ایک جنبہ ان کو بشری یعنی یہ جسمانی بدن کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ ہم بالکل ضعیف ہیں، خدا کی طرف سے جو فیض آتا ہے ان کے ذریعے، اور باقی جو اولیاء خدا ہیں یا جو مجردہ خدا نے بنائے ہیں جیسے ملائکہ یا جو بھی سبب و اسباب، سٹیپ بائی سٹیپ ان کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، اور ہمارے بھی جو کلم طیب ہیں وہ کہاں خدا کی طرف جاتے ہیں ان کے ذریعے۔ ہم اس طریقے سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکتے، ورنہ خداوند عالم ہمارے ہر ساتھ ہے، ہماری شارک سے قریب ہے، لیکن اب ادھر سے ہم نے سفر کرنا ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ وہاں تک، جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اگر سورج تک پہنچنا ہو تو جسم کو جو ہے پگھلنا پڑے گا، ریزہ ہونا پڑے گا، تب جا کے پہنچیں گے۔ اگر آپ سفر سے جا رہے ہیں پھر دریا اور سمندر میں پہنچنا ہے، دریا میں اپنے آپ کو بہا کر سمندر کے ساتھ سمندر بننا پڑے گا، قطرہ بننا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ خداوند عالم نے ہمارے لیے یہ جو سبب و اسباب بنائے ہیں، ہمیں بھی جو ہے اور قرآن مجید سے اور روایات علیہ السلام سے اور حتیٰ فلسفی براہین اور عرفاء کے شہود سے جو ہے ہمیں جو وہ چیز سمجھ آئی ہے کہ خداوند عالم کی جو اعلیٰ ترین مخلوق جو روح القدس ہے، جس کے ذریعے محمد اور محمد کی تائید فرمائی، اور باقی اولیاء کو بھی، انبیاء کو جو ہے یہ خداوند عالم نے وجود دیا، یہ مستقیم ڈائریکٹ یہ خدا سے لیتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے اور باقی اسباب جو خدا نے بنائے ہیں ان کے ذریعے یہ مرحلہ بے مرحلہ ہم تک جو ہے وہ کیا پہنچتے ہیں، نیچے نازل ہوتے ہیں اور ہم تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔ پس وہ جو موجود شریف ہے جس کو ہم روح القدس کے نام سے بھی پکار رہے ہیں، اور مختلف جو اعلیٰ ترین مقام وجودی ہے اس کو مقام ولایت کہتے ہیں۔ اس کے بھی عرض پھر کیا درجات ہیں، ایک عالی ترین درجہ ہے جو بالکل خدا کے قریب ہے، لیکن خدا کیونکہ لا متناہی ہے، یہ متناہی ہے، وہ اگر
اگر اس کو مصداق بیان کیا جائے تو محمد و آل محمد جس میں روح القدس جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ ان کی حقیقت و ولایت ہے. اور اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے یہ پھر وسائط بنائے ہیں، واسطے بنائے ہیں، جن کی وجہ سے پھر جو ہے زمین و آسمان قائم ہے، انسانوں کو روزی مل رہی ہے، انسانوں کو شفا ملتی ہے. اور یہ وہی جو ہے مقام بلند و مرتبہ و شریف ہے کہ جس کو عالم ملکوت کے مسافر جو ہوتے ہیں ایسا ایسا سیر کرتے ہوئے اپنے آپ کو جب غرق کرتے ہیں، فنا فی اللہ کر دیتے ہیں اللہ کی ذات میں، تو پھر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں. اور یہ مقام ولایت جو ہے یہ انسان کا وہی حقیقی اور باطنی مقام ہے، یہ ظاہری مقام نہیں ہے. ظاہر کا تو وہی بدنی بشر اور وہ سبب و اسباب ہیں، لیکن یہ باطن میں جو ان کی حقیقت ہوتی ہے وہ اس مقام سے مل چکے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں مقام احدیت میں فنا کر چکے ہوتے ہیں. تو لہذا اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کامل وجودی چند لائے و چند طبقے دارد. انسان کامل جو ہے اس کا جو وجود ہے اس کے چند طبقات ہیں، چند لائے ہیں، جو اس کا مرتبہ نہائی اور حقیقت عالی اور بلند اور پہلا مرتبہ خدا کے قریب اس کو مقام ولایت کہتے ہیں. اور اس کے ذریعے ہی وہ خدا بندے، اور یہ مقام ولایت خدا اور ان کے درمیان واسطہ ہے، کیونکہ حقیقی ولایت فقط خدا کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہے. جب یہ خدا بندے عالم کو یہ مقام ولایت عطا کر دیتا ہے، یہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ واسطہ بن جاتے ہیں خدا اور ہمارے درمیان. اور اس کے بعد جو ہے یہ وہ جو طبقہ ہے وہ نور کبھی الہی خدا بند عالم کا وہ جو نور ہے جس کو پھر وہ درک کرتے ہیں، یہ وہ فیض ہے کہ جس کے ذریعے یہ خدا بند عالم کا نور، خدا کا فیض ہم تک پہنچاتے ہیں. پس ولی خدا یا امام یا حجت خدا جس کو کہتے ہیں، در اصل وہ قلب عالم ہے، وہ قطب عالم ہے، وہ اس کی پورے عالم کی جان ہے. جس طریقے سے یہ روح جو ہے ہماری اس باڈی اور بدن کی جان ہے، ہم کہتے ہیں یہ روح ہماری جان ہے اور وہ ہماری اس باڈی پر تصرف کرتا ہے، جو چاہتا ہے اس سے کرواتا ہے. اسی طریقے سے یہ امام کا جو امامت کا جو مرتبہ ہے اور ولایت کا جو مرتبہ ہے، یا اس کو کہتے ہیں خلیفہ خدا ہونے کا جو مرتبہ ہے، یہ وہی دو تین مختلف اس کے چہرے ہیں کہ جو خدا کا انتہائی قرب ہے، جس کے ذریعے پورے عوالم کی حقیقت کو جانتے ہیں اور اس کے اوپر سیطرہ رکھتے ہیں باذن اللہ. خدا کے حکم سے یہ ہر چیز ان کے احاطے میں ہوتی ہے اور اللہ کا فیض ان کے ذریعے پہنچتا ہے. اور اسی کو ہم جو ہے ولایت تکوینی کہتے ہیں. ایک ولایت تکوینی مخصوص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کے قریب قریب ہم پہنچ سکتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.